خواتین حضرات، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کو کینسر سے بچانے کے لیے اور کینسر کی آگاہی کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کر رہی ہے۔ ٹریٹمنٹ کے بعد ایک اسٹیج آتی ہے جس کو کہتے ہیں پیلیٹیو کیئر۔ پیلیٹیو کیئر کیا ہے؟ پیلیٹیو کیئر کے اندر کیور تو نہیں ہوتا، لیکن جو سمٹم، جو علامتیں کینسر سے ظاہر ہوتی ہیں، پیلیٹیو کیئر کے ذریعے لوگوں کو آسانی سے، آرام سے زندگی گزارنے کے طریقے سکھائے جاتے ہیں کہ کس طرح ان کو زندگی میں بہتر، یعنی کہ پوری طرح کیور تو نہیں ہو سکتا، مگر ان کو آرام مل سکتا ہے تاکہ ان کی زندگی جو ہے نا آسانی سے گزرے۔ یہ بہت ہی انتہائی انسانیت کے لیے ایک اہم قدم ہے جو کہ دنیا میں کینسر کے اور خطرناک بیماریوں کے علاج کے لیے اپنایا جاتا ہے، اور یہ ان علاقوں میں تو ضروری ہو جاتا ہے جہاں پر یہ مریض زیادہ ایڈوانس اسٹیجز میں موجود ہیں، اور وہ ان کو کس طرح جو ہے بہتر، یعنی کہ کوالٹی آف لائف دی جا سکتی ہے۔ یہ پیلیٹیو کیئر کہلاتی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے، یہ پیلیٹیو کیئر کے لیے، کہ فزیکل، یعنی کہ ظاہری طور پر جو وہ کس طرح آرام پہنچایا جا سکتا ہے، سوشل لیول پہ کیا آسانیاں پیدا کی جا سکتی ہیں، اور اسپریچول پرابلم کیا، یعنی کہ جو ان کے ذریعے کس طرح لوگوں کی زندگیاں بہتر بنائی جا سکتی ہیں۔ یہ تقریباً 90% جو ہے نا ایڈوانس کینسر پیشنٹ میں پیلیٹیو کیئر جو ہے وہ بہت اہمیت رکھتی ہے۔ پیلیٹیو کیئر کی اسٹریٹجیز کیا ہیں؟ یعنی کہ جو پبلک ہیلتھ اسٹریٹجیز ہیں افیکٹو، وہ ہم بتانا چاہیں گے، جس میں کمپرائزنگ دی کمیونٹی اینڈ ہوم بیسڈ کیئر، یعنی کمیونٹی کے لیول کے اوپر ان چیزوں کے علاج کے لیے کچھ ایسے شعبے قائم کیے جائیں اور گھروں پہ لوگوں کو سمجھایا جائے کہ کس طرح ان افراد کی زندگیوں کو آسان بنایا جا سکتا ہے۔ خاص طور پر، مثال کے طور پر، اگر کینسر کے اندر درد پیدا ہوتا ہے تو درد کو کس طرح دور کیا جائے، کس طرح درد کے مسائل کو حل کیا جائے، ان کے لیے کس طرح آسانیاں پیدا کی جائیں گھر کے اوپر، کیونکہ جو مرض ہے وہ بہت لمبے عرصے تک چلتا ہے۔ ہاسپٹل میں داخل کر کے علاج نہیں کیا جا سکتا۔ ہاسپٹل میں بہت زیادہ مسائل بھی ہوتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں میں، ان افراد میں، ان کے اندر امیونٹی بالکل کم ہوتی ہے، اور ہاسپٹل کے اندر جیسے انفیکشن کے چانسز، نوزوکومیل انفیکشن کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، کہ ہاسپٹل میں ایسے جرمز ہوتے ہیں جو اینٹی بائیوٹکس کے ذریعے اور ملٹی ڈرگ ریزسٹنٹ ہو چکے ہوتے ہیں۔ اگر اس کا انفیکشن ہو جائے تو بہت جلدی، یعنی کہ موت واقع ہو سکتی ہے۔ تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ کمیونٹی لیول پر یا گھروں پہ ان کے علاج کے لیے سہولتیں پیدا کی جائیں، اور اس کے جو طریقہ کار ہیں وہ گھر کے افرادوں کو سمجھائے جائیں کہ کس طرح ان کو بہتر طریقے سے لائف گزارنے کا موقع فراہم کیا جائے ان مریضوں کو۔ اب یہ سب مسائل اس طرح ہیں کہ اب اگر افراد جو ہیں اگر ایجوکیٹڈ ہوں تو بہت آسانی سے مسائل حل ہو سکتے ہیں، مگر ان ایجوکیٹڈ لوگوں میں یہ مسائل جو ہیں وہ کافی مزید مسائل کا سبب بنتے ہیں۔ کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جن کو علاج کے ساتھ جو ہے ایسی میڈیسن دی جاتی ہیں جو کہ درد کم کرتی ہیں، اور وہ آسانی سے دستیاب نہیں ہوتی، جیسے مارفین ہے، درد کم کرنے کی دوا ہے۔ اب اس کو انجیکشن سے دیا جائے تو اس کی جو ہے وہ ایڈکشن ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ تو کچھ مارفین اورل منہ کے ذریعے بھی دی جا سکتی ہیں، اور اس کے یعنی کہ اسیس کو آسان بنایا جائے تاکہ وہ افراد جو کہ کینسر کے مریض ہیں ان کو آسانی سے مل سکے، اور ان کے ٹریٹمنٹ کے اندر جو سیویئر پین ہوتا ہے بعض کینسر میں،
ان سے ان کو ریلیف دیا جائے ان مریضوں کو. اس طرح کینسر کے جو مریض ہیں ان کی 80% پرابلمس کو سالو کیا جا سکتا ہے، جو کہ کینسر کے مریضوں میں جو ٹرمینل فیز میں ہوتے ہیں، جو آخری سٹیج میں ہوتے ہیں اور بہت زیادہ تکلیف میں ہوتے ہیں، ان کے مسائل کو اس طرح طریقہ کار سے آسانی سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے. آسانی سے تو نہیں کیا جا سکتا، مگر ان کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے اگر سمجھدار لوگ ان کی ہیلپ کریں. جیسا کہ ہم نے بتایا کہ اگر جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ تو آسانی سے سمجھ جاتے ہیں ساری چیزیں، وہ پڑھ بھی سکتے ہیں، معلومات بھی حاصل کر سکتے ہیں، مگر جو ان پڑھ لوگ ہیں، جو جاہل لوگ ہیں، ان کا انتہائی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کس طرح اس حالت میں کینسر کے مریضوں کی کس طرح ہیلپ کر سکتے ہیں. اسی لیے ہم نے انفیکشن کنٹرول سوسائٹی سے یہ چینل اسٹارٹ کیا ہے کہ اگر اس کے ذریعے ہم کچھ بہتر معلومات لوگوں کی رہنمائی کر سکیں تو ہم بہت بڑا کام کر سکیں گے.